خود ہمارے خالق نے فرمایا کہ راستے دو ہے، یہ جو راستہ ہے جس پر میرا محبوب ہے وہ تیرے لیے میں نے خود جب پسند کیا، ایک راستہ ادھر بھی ہے لیکن میں نہیں چاہتا ہوں تم اس راستے پر چلو۔ یہ کون فرماتا ہے؟ تو پھر یہ بات سمجھانے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تشریف لانے سے منزہ اور پاک ہے نا، خود نہیں سمجھاتا ہے، بولتا ہے کہ دنیا کا اور میری قدرت کا سب سے عظیم، حسین، خوبصورت اور سب سے لاڈلا میری وحدت کا اسی کو بھیجتا ہوں، وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ راستہ میرے خالق نے تمہارے لیے رکھا، اس سے پلٹنا نہیں، غافل نہیں ہونا، ہاں ارادہ نہیں بدلنا۔ ارادہ کبھی کبھی جب بدلے گا تو تم قرآن پڑھ لینا، ارادہ بدلے گا تو مجھے یاد کرنا۔ یہ بھی نعت پڑھ رہا تھا نا کوئی، تو نعت میں یہی ہوتا ہے نا کہ اس سے یاد کرو جس کے طرف آپ کے قلب کا میلان ہو، تو فرمایا کہ مجھے یاد کرنا، میرے یاد سے کچھ نہیں ہوگا تو میری بیٹی فاطمہ کو یاد کرنا، میرے حسن و حسین کو یاد کرنا، علی کو یاد کرنا، غوث اعظم کو یاد کرنا، کیونکہ اس راستے پر جو بھی چلے نا ان کا معیار کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا، وہ کٹتے ہیں کربلا میں لیکن شان گرتی نہیں ہے، انہیں امام مالک کی طرح گھسیٹا جاتا ہے لیکن شان کام نہیں ہوتی، انہیں امام اعظم کی طرح جیل میں پسلیاں توڑ کے شہید کیا جاتا ہے لیکن شان کم نہیں ہوتی ہے، انہیں تکلیفیں آتی ہے بلال کی طرح، مگر ان کا معیار کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ آپ ایسا کرنا کہ اس راستے پر جو چلے ہیں ان کو یاد کرنا، چھوڑنا نہیں، کیونکہ یہ تمہارے اور میرے خالق نے راستہ رکھا ہے، یہ اسی خالق کے طرف سے شروع ہوا اور خالق تک پہنچ کر یہ ختم ہوگا۔ اس میں جنت بھی ایک مقام ہے، قبر بھی ایک مقام ہے، لیکن بلا کر مقصد جنت نہیں ہے، مقصد خالق جنت ہے۔ خالی جنت ہوتا تو پھر جنت سے بہتر میں تھا نا تمہارے ساتھ، جس کی ملکیت میں جنت ہے، لیکن اصل معیار جو ہے کہ وہ جنت میں سب کو ڈال کے بھی جنتی جب کہیں گے کہ یا اللہ یہ جنت رکھ لو، ہمیں نہیں چاہیے، تمہیں کیا چاہیے؟ ہم یہ حدیث ہے اور امام مسلم نے اس کو لایا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں یا رب تو ایک بار بے پردہ ہو کے ہمارے سامنے اپنی جلووں کو ہمارے سامنے ظاہر کر دو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے تیری جنت سے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تلاوت کرے گا فلاں فلاں سورہ کی تو جنتی تڑپ اٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ تو معیار ہے تلاوت کا، تو خالق ہمارا کیسا ہوگا۔ اور پھر اس کو ابن العربی نے اس حدیث کے حصے کو یوں کہہ دیا، کہا کہ جو کچھ کوئی بھی پھر خدا کے جلووں میں محو ہو گیا، مگن ہو گیا، فرمایا کہ تم نے سنا ہے نا قرآن میں مثال ہے رمان کی، انار کی، دونچ، لیکن ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے خود فرمایا یہ سمجھنا یہ اس کی مثال ہے، لیکن ایسا ہی جنت کا انار نہیں ہے۔ کہا کہ یہ جو مثالیں سمجھ سمجھ کے تم اس راستے پہ چلے تھے نا، اب اصل حقیقت تم خدا کے جلووں میں کھو کر ہی اس چیز کو دیکھیں گے، یعنی کہ معیار محبت مصطفی حضور کے جلووں سے بھی انسان کو آخری حد تک نہیں لے سکتی ہے۔ جب تک ہم خدا کو دیکھیں گے نہیں تو تب ہمیں سمجھ آئے گا اصل مصطفیٰ کا جلوہ کیسا تھا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ دایاں ہے، اور اب ایک راستہ بچا ہے، کیا ہے وہ؟ بایاں راستہ۔ تو دو جہاد کہا تھا نا غوث اعظم نے، ایک ظاہر دوسرا باطن، کہا وہ جو باطنی جہاد ہے جس سے آپ کو لڑنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے جو شہوات کا راستہ ہے، جو محرمات کا راستہ ہے، جو سیئات کا راستہ ہے، جو ضلالات کا راستہ ہے، جو متبات کے خلاف راستہ ہے۔ کہا کہ وہ معاشی کا راستہ ہے،
وہ راستہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن میں نے آپ کو بار بار سمجھانے کے لیے کتنے لوگ بھیجے، اور آخر میں وہ کہتا ہے نا کہ محض کر پھلانی سیسا نصیحت دمس سے ید مت کرت کہین پتہ سوزمس ساروی کھت پت گوسس پانے دپمس یہ مہ کر کہین منس بہ کس سوزس امہ کھت زار پارس، یا یمس معیار تھوٚد اسہِ پتہٕ چھُس ونان چانہِ کھۄتہٕ کُس گژھِ اَسہِ وۄنۍ زار پارس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أمِس پننِس یار سٕنٛدِ کھۄتہٕ کُس سوزنے وۄنۍ زار پارس، کٔمِس سۭتۍ کرناوے زار پار۔ مےٚ ژےٚ ووٚنمے أتھۍ رَسہِ پتہِ پٮ۪ٹھ تھاو تو دوپنس ہر بات جو وہ والا راستہ ہے اور اس راستے پر نہیں چلنا، اس میں سب یہ چیزیں ہیں، جو چیز ادھر منع ہے وہ ادھر جائز ہے۔ اب سمجھنا میری بات کو، ایک بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کا خامند اسی کا سنے اور اسی کا مانے، لیکن اسے یہ احساس نہیں اس کو کسی ماں نے پیدا بھی کیا ہے، اس کا کوئی باپ بھی ہے جس نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ یہ میں ایک دنیاوی مثال دے رہا ہوں۔ ایک بیٹا بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ باپ میرا ہی سنے، میری ہی چلے۔ یہ جو چھوٹے 3 ہیں یا 4 بیٹے ہیں یا بہنیں ہیں، ان کے سننے کی ضرورت، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ کسی اور پر بھی میرے باپ کا حق ہے۔ زندگی میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ اصل رشتہ، اصل تعلق تب تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آ سکتا ہے کہ جب ہم اس راستے کا دروازہ بند نہیں کریں گے۔ میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ ایک وقت میں حضرت شاہ ولایت نے آج نکاح کر دیا کہیں پہ، یا ان کے فرزند نے اہل بیت اطہار کی بات کر رہا ہوں یا صحابہ کی بات کروں گا، ایک ہی میٹنگ ہوئی، نکاح ہوئی، خلوت ہوئی، اس کے بعد زندگی میں کبھی پلٹنا ہی نصیب نہ ہوا اس شہر میں۔ ایسے روایتیں بری پڑی ہے، نصیب ہی نہیں ہوا پلٹنا۔ کیا وہ حقوق زوجین نہیں جانتے تھے؟ حقوق، ہاں، زوجیت کے حقوق کیا ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، لیکن انہیں مطلب تھا کہ یہ 40 50 سال 70 سال گزریں گے، لیکن اصل ہمارا راستہ یہ نہیں ہے، راستہ وہ ہے۔ ہم سمجھتے ہی نہیں اس بات کو۔ ایک بیٹا ہے وہ سمجھتا ہی نہیں، ایک بیوی ہے وہ سمجھتی ہی نہیں، ایک ماں ہے وہ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر کو اس راستے کے بیچ میں اس لیے اتارا گیا اور رکھا گیا کہ تاکہ ہر رشتے پر فوقیت اس راستے کے رشتے کو دی جائے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تمہاری بیوی اس میں آڑے نہ آئے، تمہارا بچہ اس میں آڑے نہ آئے، تمہاری بیٹی اس میں آڑے نہ آئے، ہاں، تمہارا معیاری زندگی ویلیو ویکار آڑے نہ آ جائیں۔ بعض لوگ اپنے بچوں سے، اپنی بیویوں سے یا اپنی دولت سے اتنا محبت نہیں کرتے، وہ اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں، اپنے معیار سے۔ یہ کیوں، اس پر کیوں، یہ کیوں؟ تو آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کسی جنگ میں تھے اور انہوں نے ایک آدمی کو پچھاڑ دیا، گرا دیا، اور اس کو اب تلوار اٹھا کے کیا کرنے والے تھے، اور اس انسان نے جب دیکھا کہ اب تو میرا سر کٹ رہا ہے، تو اس نے لاسٹ بڑا سے نکالی کہ اس نے تھوک اٹھا کر الیاذ باللہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے چہرے مبارک پر پھینک دی، تھوکا اس نے۔ اب اس کو کیا ہونا تھا؟ قتل۔ اگر ہم ہوتے تو ہم اس کو اور زور سے تلوار کھینچ لیتے نا، کہتے ہیں کہ پہلے تو گرا، اب بھی نہیں سدھرا، اب تو تیرے اور 4 ٹکڑے کریں گے، پھر اس کو ہم مر کر بھی 10 بار اور کر لیتے۔ لیکن شاہ ولایت نے تلوار کھینچ لی، چھوڑ دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ علی آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ جب تک تو میرے قدموں کے نیچے تھا اور میں تمہارا سر اتارنے والا تھا، تو میں صرف اپنے یار کو دیکھ دیکھ کے اس کو خوش کر رہا تھا۔ اس کا حقیقی ترجمہ بتا رہا ہوں، میں تو اپنے محبوب کو، اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا نا۔ بیچ میں جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو میری ذات بیچ میں آ گئی نا، یہ تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو اپنی ذات کا جو خیال آیا تو
سوچا کہ جس راستے پر ہوں اور جس کو خوش کر رہا ہوں اس کو کیسے بتاؤں کہ تیرے لیے ہی اس کو قتل کر دیا. غصہ تو آپ پر آیا نا پہلے, جو غصہ میرے تھوکنے پہ آیا وہ زیادہ غصہ تھا اس راستے کو لے کے جس راستے کے خلاف آپ تھے, اس لیے میں نے آپ کو چھوڑ دیا.